السلام علیکم 10th کلاس. تو آج ہمارا اردو کا چیپٹر نمبر 2 جو ہے اس کا آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے. پریویس لیکچر میں ہم نے فرسٹ 2 جو ہیں وہ اشعار جو ہیں وہ ڈسکس کیے تھے. آج ہم نیکسٹ جو 2 اشعار ہیں وہ ڈسکس کریں گے. تو یہاں پر تھرڈ والا شعر ہے کہ اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے. ٹھیک, تو اس میں جو ہے جو مفہوم آپ اس کو کہہ لیں تو وہ یہ ہے کہ جس کا پیغام محبت کا اصول ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا آ گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ مفہوم ویسے آپ لوگ لکھ لیں تو ٹھیک ہے, نہیں لکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, تو ایز یوزول میں آپ کو پہلے یہ اشعار سمجھاؤں گی اور دین ہم جو ہے وہ اس کی تشریح دیکھیں گے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے اس کی تشریح کس طرح سے کرنی ہے. ٹھیک, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری زندگی جو ہے وہ محبت کا درس دیا, اسی لیے انہیں کہا گیا ہے کہ ان کا جو پیغام ہے وہ محبت کا اصول ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے چھوٹے سے لے کے بڑے تک جو ہے وہ انہوں نے ہر سب کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا پیغام دیا, ان سے محبت کرنے کا درس دیا. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب کے لوگ تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ان کی طرف مبعوث کیے گئے, تو ادھر کے جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو ایک مہذب قومیں جو تھیں ان کے ایکول لا کے کھڑا کیا. ٹھیک ہے, یعنی وہ لوگ جو ہے وہ جاہل تھے, ان پڑھ تھے. ٹھیک ہے, انہیں کوئی سینسز نہیں تھی. ٹھیک ہے, وہ بت پرستی کرتے تھے اور بھی بہت سے وہ جو ہے نا وہ گناہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انہیں بتایا کہ نہیں, یہ جو کام ہے یہ غلط ہے, آپ نے ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, اور ان کو جو ہے ان کے کام پر ان کو عمل پیرا کروا کے ان کو مہذب قومیں کون ہوتی ہیں؟ جو اپنے ملک کے لیے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو ملک آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا کلاس 9 میں, پورا چیپٹر تھا آپ کا بلکہ پیٹریوٹزم کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو اپنی قوم سے پیار کرتے ہیں, جو اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں, جو جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, ان قوموں کے شانہ بشانہ لا کے کھڑا کیا. شانہ بشانہ لا کے کھڑا کیا مطلب ان کے ایکول لا کے کھڑا کیا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو تبلیغ کے لیے وہ آئے تھے نا, تو انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے محبت کا راستہ چنا. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے جو ہے وہ مطلب کسی بھی حوالے سے انہوں نے فورس نہیں کیا کہ جی آپ نے اسلام قبول کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے محبت سے پیار سے لوگوں کو جو ہے وہ اسلام میں آنے کی دعوت دی. ٹھیک ہے, اسلام کی دعوت دی لوگوں کو پیار سے. ٹھیک, تو یہ بھی چیز ہمیں محبت کا درس دیتی ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا کام محبت سے کیا تھا, پیار سے کیا تھا, تو ہمیں بھی اپنی روزمرہ کے یہ جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں ان کو پیار سے سلجھانا چاہیے. ٹھیک ہے, ان میں کسی بھی قسم کا فورس نہیں کرنا چاہیے, اپنا اخلاق جو ہے وہ خوش رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, خوش اخلاق ہونا چاہیے ہمیں. ٹھیک, تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہے وہ اخلاق کتنا اچھا تھا کہ کہتے ہیں کہ جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو وہ دیکھتے ہی مان لے آتے تھے. مطلب ان کو جب وہ سنتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ اتنے اچھے طریقے سے ان سے پیش آتے تھے کہ وہ ایمان لے آتے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ اس میں یہ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں, جیسے آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا درس دے رہے ہیں. اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس کی تشریح کیسے کرنی ہے. تو تشریح آپ نے سٹارٹ کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محبت کا درس دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی جاہل اور اجڑ قوم کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے اور انہیں مہذب قوموں کے شانہ بشانہ لا کر کھڑا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے محبت کا طریقہ اپنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میٹھی زبان سے کافروں کے پتھر جیسے سخت دلوں کو موم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دوسروں کو محبت کا سبق دیتے ہوئے خود بھی اس پر عمل کرتے ہوئے گزاری. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی جیتی جاگتی تفسیر تھی. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ آپ نے اس کی کرنی ہے تشریح کہ خود اس پر عمل کرتے گزاری. اس کے بعد آپ یہ شعر ایڈ کر سکتے ہیں. بقول شاعر, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. یہ آپ کو چوائس ہے, یا تو آپ یہ والا شعر ایڈ کر سکتے ہیں یا جو میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگلا شعر دیکھتے ہیں. اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا, یقین ہوگا, اعتبار ہوگا.
اب عرفان کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کا کوشچن بھی ہے اس کے ریلیٹڈ. عرفان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پہچاننا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا ہمیں نالج دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ انسانوں کو بتایا کہ ان کے دوسروں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں. ٹھیک ہے، ان کے دوسروں کے ساتھ کیا حقوق ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے حق کو پہچانتے، اس کو پہچانتے کہ وہ کون ہے. ٹھیک، تو عرفان کا جو ہے وہ یہی میننگ ہے کہ انسان کا عرفان ہو گیا. خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا نا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان میری ذات کی پہچان کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تخلیق کے مقصد پر بھی غور کرے. ٹھیک ہے جی، تو اس کا یہی ہے کہ انسان کا عرفان ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے حقوق جان رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یقین ہو گیا ہے، اعتبار ہو گیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انہوں نے جو تعلیم دی ہے اس سے یہ بھی انسان کو جو ہے وہ دوسرے انسان پر اعتبار آ گیا کہ جی وہ سارے جو لوگ ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں. جی، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسان کو دوسرے انسان پہ جو ہے وہ کیا یقین آ گیا، اعتبار آ گیا کہ کچھ لوگ ہیں برے. ٹھیک ہے، لیکن سب لوگ ایکول نہیں ہیں. ایک انسان کو دوسرے انسان پر اعتبار قائم ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے. ٹھیک، تو اب ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں. یہ اس کا شعر ہے. اب انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا. خالق کائنات نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان میری ذات کی پہچان کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تخلیق کے مقصد پر بھی غور کرے. انسان دنیا میں محض کھانے پینے اور کام کاج کرنے کے لیے ہی نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ان کے صحیح مقام سے آشنا کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو انسان ہے وہ اشرف المخلوق ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے وہ اشرف المخلوق؟ اشرف المخلوق کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے کہ جو انسان ہے وہ تمام مخلوق سے جو ہے وہ افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ یہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، لیکن یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرے مخلوقات ہیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے نا. تو اس اعتبار سے تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن جو ہے وہ انسان اشرف المخلوقات ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمیں یہ درجہ دیا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل کیا. ایز یو آل نو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تفسیر ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ قرآن مجید کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، تو بقول شاعر آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اگر آپ کو نام بھول جائے، ویسے یہ بقول پروفیسر ایاز اصغر شاہین ہے، لیکن آپ کو اگر بھول جائے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں بقول شاعر. اسی کی ذات ہے قرآن کی حسین تفسیر، اسی کا دل و عمل مستقل حوالہ ہے. ٹھیک ہے، اور اتنی ہی آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے. میں نے آپ کو باقی اس کو ڈیٹیل میں سمجھا دیا شعر کو. اگر آپ کو کہیں سے کچھ بھولتے تو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں خود سے ایڈ. باقی آپ نے اتنی ہی اس کی تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اللہ حافظ. سو نیکسٹ جو اشعار ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے.